رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کم سامان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طرز عمل کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ جب تک کم سامان کے ساتھ ہمارا معاشرہ زندہ رہا، نہ ڈپریشن ہوا، نہ فرسٹریشن ہوئی، نہ نیند کی گولیاں کھانی پڑیں، نہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوا، نہ بہن بھائیوں کے مقدمے عدالتوں میں چلے، نہ پڑوسیوں سے کسی کی لڑائی ہوئی۔ کیوں؟ جو سامان آیا فتنے آئے۔ جب فارس فتح ہوا اور بہت سامان آیا، جو جہاں جنت البقیع کی طرف جو حصہ ہے وہاں سامان اس طرح اٹ گیا، ڈھیر لگ گئے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آئیے اور تشریف لائیے اور سامان دیکھیے۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، پنجابی یونیورسٹیاں نے ٹاواں مار کے، کہ امیر المومنین اتنی خوشی کا موقع، فارس فتح ہوا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر ہیں، اور آپ اس طرح رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں سامان نظر آ رہا ہے اور مجھے ان سے چپٹے ہوئے فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون جانتا تھا کہ سامان کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں؟ کتنے جوڑے کپڑے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جوڑے جوتے تھے میرے آقا کے پاس، کتنے جانور تھے میرے آقا کے پاس، کتنی اونٹنیاں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنی تلواریں تھیں میرے آقا کے پاس، کتنے بڑے بستر تھے، کتنا بڑا گھر تھا۔ کبھی غور کیا؟ ہم سب جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہیں، مگر ان کے کسی طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں ہم۔ اب دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جتنے ماہر نفسیات ہیں، ذہنی امراض کے ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک زندگی میں سامان کم نہیں ہوگا، دماغی اور ذہنی بیماریاں کم نہیں ہوں گی۔ اب پورے ویسٹ میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ کے اگر 4 مکان ہیں اور ایک آدمی کا ایک ہے، دونوں میں سکھی کون ہے؟ 6 گاڑیاں ہیں آپ کی، اس کے بعد ایک بائک ہے۔ سامان سے آپ دیکھیں، کیونکہ اس سے ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی انوالومنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کا آرام اور نیند کم ہوتی چلی جاتی ہے، سکون اور راحت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ مختصر سامان رکھیں۔ میں اس میں بھرپور کوشش اپنی کرتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات گفٹ میں کپڑے آ جاتے ہیں، باخدا میں فوراً تقسیم کرتا ہوں کہ میں اتنے جوڑے کپڑوں کو کیا کروں گا۔ مجھے کوئی جوتا ایکسٹرا دے دے، تحفے میں دے دے، یا کوئی میرے لیے کوئی گفٹ مجھے دے دے، میں اس سے پہلے ایک اور جوتا اس سے پہلے نکال دیتا ہوں کہ اس کی تعداد میرے پاس نہ بڑھے، کیونکہ میرے ذہن میں ہر وقت آقا کی سنت، آقا کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرے سرکار کے پاس کتنا سامان تھا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت رسول کا، کم از کم زندگی رسول تو اپنا لیں، کم سے کم اس کی سٹڈی کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کتنا کھاتے تھے میرے آقا؟ چند کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو، تھوڑا سا پانی۔ غار حرا میں پورا مہینہ رہتے تھے۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس وہاں؟ کہ جو غلام تھا وہ تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی لے آتا تھا یا جو دے آتا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی خرابی آ گئی تھی کم کھانے سے؟ جتنے دنیا میں عظیم لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے انتہائی سادہ اور کم سامان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے، بلڈ پریشر، شوگر، بیک ایک، شیٹیکا، نیند کی خرابی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامان کم کر دیں زندگی میں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اور آگے کی زندگی کو آسان کر لیں۔ محمود غزنوی کہ جب فوت ہونے کا وقت آیا تو اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو سیانوں کو بلایا گیا، حکیم آئے، انہوں نے کسی نے کوئی دوائی دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ ایک درویش کو بلا لیا گیا، بابے کو، کسی کو، اس نے کہا بھائی
کیا کریں، بادشاہ کی جان نہیں نکل رہی، بڑی پریشانی میں ہے۔ کہنے لگے جو یہ انڈیا سے ہیرے جواہرات لایا تھا وہ سامنے ٹوکروں میں رکھو اس کے سامنے۔ وہ جیسے ہی ٹوکرے لا کے رکھے گئے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ دھچکا لگا نا کہ یہ سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سامان اتنا رکھو کہ چھوڑ کے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، تاکہ بہترین زندگی گزارو، صحت مند، خوشگوار۔ میں نے سیلاب میں ایک آدمی کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس کے پاس ایک چرپائی تھی صرف، تو لوگ رڑ رہے تھے، سامان بہہ رہا تھا اس کا جہلم میں، باخدا بندہ فوت ہو گیا، نام نہیں میں لوں گا اس کا۔ وہ کہنے لگا مجھے آج پتہ لگا غریبی کا مزہ، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں پہ رڑدا، میرا تو کچھ بھی نہیں بہہ رہا، میں تو آرام سے چرپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ کیا سامان ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ داتا صاحب کتنا بڑا نام ہے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک مصلی، ایک لوٹا، ایک تسبیح جو وہ لے کے آئے اور یہی لے گئے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں، بات کو سیکھ لیں، سامان کو کم کریں، خاص کر مستورات، یہ سامان میں ہی پکڑی جائیں گی اللہ کے گھر۔ ان کے بیڈوں کے نیچے 100 جوڑا جوتے پڑا ہوا ہے، ان کی الماریوں میں 300 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر فنکشن کے لیے ان کو نیا کپڑا چاہیے، جیسے انہیں فنکشن سے نکال دیا جائے گا۔ ان کو کوئی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہی ہیں اس کے چکر میں۔ اب تو مرد بھی انہی کی نقل میں لگ گئے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریں، سامان کو زندگی میں کم کریں۔ اللہ کے اور آپ کے بیچ جو چیز حائل ہے وہ سامان کی محبت ہے، اس محبت کو آپ کم کریں، سامان سے نفرت کریں، اس کو پرے پھینکیں، تاکہ اللہ سے آپ کی محبت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ سامان سے محبت مت کریں۔ اور ویسے اس کی ویلیو کیا ہے؟ ایک جوڑا آپ نے آج لیا 10,000 کا، پہن لیا، صبح اسے بیچیں وہ 2,000 کا بھی نہیں بکے گا، ویلیو اس کی اتنی ہے۔